ناظرین، پروگرام ہو کیا رہا ہے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر، بڑی مہربانی۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہے یہ بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ہر چیز داخلہ میں آ جاتی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ پچھلے 4 ماہ سے تو کرونا وائرس ہی ہے۔ اب لگ رہا ہے کچھ کہ ہم نے اس پہ کچھ تھوڑی بہت گرفت کر لی ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ ابھی پہلی عید پہ جو ہم نے لوڈیاں ڈالی اس کے نتیجے میں یہ ایک دم سپائک کر گیا اور لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ تو اب آئندہ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، حفاظتی تدابیر ہیں؟ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم نے پھر کہا کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہے، تو لوگوں نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نظامی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ آئی ایم بینگ آنرڈ کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، اور آج ویسے بھی گرمی ہے اور گرمی میں آپ نے سارا یہ بندوبست کیا۔ میں آپ کو صرف اس سے پہلے کہ میں عید کے اوپر آؤں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نٹ شیل، زیادہ نہیں کرنا چاہتا، 26 فروری کو ہمارا پہلا کیس ہوا، 24-25 فروری کو ہم نے پہلا لاک ڈاؤن کیا۔ جس وقت لاک ڈاؤن کیا، اس واز اے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، بٹ اس لاک ڈاؤن میں پرائم منسٹر نے ان دا سیکورٹی کونسل میٹنگ، ان دی NCC میٹنگ، اس وقت NCOC نہیں بنا ہوا تھا، ان دی کور کمیٹی میٹنگ، ان دا کیبنٹ میٹنگ، ان ایوری میٹنگ ہی واز آف دس اوپینین کہ یہ جو وائرس ہے اس سے تو جانی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ کیونکہ پوری دنیا میں ایک قسم کی پھیل گئی ہے۔ تو ان کی اپریسیشن یہ تھی کہ اگر میں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا تو میں اپنی قوم کو بھوکا نہیں مار سکتا۔ دس واز یہ تو کئی مرتبہ کہہ چکے، وہ کئی مرتبہ کہہ بھی چکے ہیں۔ تو اس بیسس کے اوپر جب وہ پہلا لاک ڈاؤن ہوا، اور اس لاک ڈاؤن کے بعد جب رمضان میں ہم نے عید سے پہلے وہ لاک ڈاؤن کھولا، تو اس وقت ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کوشش کرتے رہے، NCOC بن گیا جس میں کہ ڈیلی اس کا انالیسز ہوتا تھا کہ ویئر وی اسٹینڈ اکنامیکلی، ویئر وی اسٹینڈ دا وائرس وائز، دا ڈیزیز وائز، اور اس میں ہم نے کمبینیشن رکھا، اور اکنامک ایکٹیویٹی کو جو تھا وہ بالکل بند نہیں ہونے دیا اس گورنمنٹ نے، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو آف کورس عمران خان۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ نے ادھر بھی کئی انسیڈنٹ ہوئے ہیں لاہور میں، آپ کہ کوئی جو لوگ راشن دینے کے لیے جاتے تھے ان کی کاروں کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گیا تھا، کہ there were so many people who wanted that راشن۔ ڈیفنس میں بڑی جگہ ہوا ہے، یہ نواز شریف چوک میں ہوا ہے، یہ ہمارے ادھر وطین چوک میں ہوا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احساس پروگرام جو تھا وہ تو لانچ کرنا ہی کرنا تھا، لیکن جس ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر وہ مور دین 150 بلین 54 بلین آف روپیز جو کہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، وہ بھی نظامی صاحب اٹ واز اے کولوسل ورک، اینڈ آئی تھنک آل دوز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دیٹ، صحیح ہے، وہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور وہ پیسے جو تھے وہ کسی پولیٹیکل کاسٹ کریڈ کے اوپر نہیں ہوا، بلا تخصیص، ہاں جی، بلا تمیز جو آدمی ڈیزرونگ تھے اکارڈنگ ٹو دا نادرا نوٹیفیکیشن، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ جو ہمارے جیسے الیکٹڈ لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم بھی جا کے لائن میں کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ بغیر کسی کے سب لوگوں کو دیا گیا، بغیر کسی پارٹی کے۔ ایک تو وہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کنسٹرکشن کی چیزیں کھل گئیں، اور ساتھ ساتھ جو تھا فیکٹریز کھل گئیں ڈیلی اسیسمنٹ کرنے کے بعد۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو بڑی بردباری سے، اور جو کریڈٹ ہے آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا NCOC آلسو، جس میں کہ میڈیکل تھے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے کہ جو کہ اس کو ڈیلی انالیسز کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہوا، لیکن اس ساری پالیسی کے اوپر آپ نے جس دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کرٹیسزم آیا۔ ہمارے اپنے لوگ، میرے جیسے لوگ، شاید میں نے بھی کہیں بھی کیا ہو کہ نہیں جی ہمیں نہیں کھولنا چاہیے تھا، ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا،
اینڈ وی اسٹارٹیڈ پچنگ کہ جی فلانا پروونس کر رہا ہے فلانا نہیں کر رہا. یہ آپ کے سامنے ساری خاص باتیں طور پہ جو سندھ اور وفاق کے درمیان ایک میں وہی کہہ رہا ہوں چپکلش ہوئی اس کا چپکلش نہیں تھی. ہاں ابھی دیکھیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی آج یا کل کی اسٹڈیز جو ہیں ایون دا ورلڈ بینک دا WHO ایوری باڈی ہیز ہیڈ دس تھنگ دیٹ دا پاکستان از ون آف دوز کنٹریز ان دا ریجن جس نے کہ اس کو عقل مندی سے ڈیل کیا ہے. ان کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں, انہوں نے ڈیزیز کو ٹھیک کنٹرول کیا ہے, انہوں نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو نیچے نہیں جانے دیا, اور انہوں نے اپنے جو غریب طبقہ تھا جو پاورٹی لائن سے نیچے تھے ان کو بڑھنے نہیں دیا. ان اسپائٹ آف آل دس ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں ماننے لگ پڑی ہے اس بات کی کہ ہماری پالیسی ٹھیک تھی. تو یہ ہوا. جو اس کے ساتھ آپ نے عید والی بات کی وہ یہ تھی کہ جو آخری عشرہ تھا اس میں ایک تو لاک ڈاؤن تھا پہلے, پھر آخری عشرہ آ گیا جس میں بازاروں کا بھی رخ کیا. SOPs کا تو بالکل بڑا SOPs جو تھا وہ تو آپ کے سامنے ہی تھا, اور اس کے بعد اسپائک آیا, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا ہے آپ نے کہ our death went right up to 150 in mid-June. سو آخری 25 26 27 عید ہوئی 25 کو, اور 3 ہفتے کا دیکھے پھر وہ 2 ہفتے کے بعد یہ اس کا اثر تھا. ٹھیک ہے نا جی, جس میں کہ عید بھی تھی, بازار بھی تھے, ٹرانسپورٹ کا بھی کھلنا تھا, وہ سارا کچھ ہوا تو یہ وہ پھر اسپائک آئی. لیکن اس اسپائک کے باوجود الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دی کانسیپٹ آف دا اسمارٹ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کا بھی جو پائنیئر ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, کہ واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ تھا کہ ہم نے جو وہ TTQ کی پالیسی لایا کہ ٹریس کریں, ٹریٹ کریں اور کوارنٹین کریں, ٹیسٹ سلیکٹیولی آپ سلیکٹیولی, جس میں دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی ہوا, اس میں بھی ہوا. اسلام آباد میں دیکھا ہے, کئی علاقے ابھی بھی ہیں لاہور میں, ابھی بھی لاہور میں, آج لاہور میں نے دیکھا ہے DC صاحب نے میرا خیال ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 7 کھول رہے ہیں 7 اور لگا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ جتنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی, میں ایکچولی آپ کو صحیح بات بتاؤں, پہلے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ واٹ از دا اسمارٹ لاک ڈاؤن. نہ جنہوں نے لگانا تھا ان کو پتہ تھا, نہ جن کے اوپر لگنا تھا ان کو پتہ تھا. لیکن اس میں صرف یہ تھا کہ ہاٹ اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اس ہاٹ اسپاٹ میں دیکھا گیا کہ کتنے لوگ مریض ہیں اور ان کو کوارنٹین کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہاں سے باہر نہ پھیلے. اور انشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے. جی شاہ صاحب, میں پیرل کالج کی اسٹڈی دیکھ رہا تھا, میں نیو یارک ٹائم بھی دیکھ رہا تھا. ہاں, کہ اس میں انہوں نے ہمیں پریز کیا لگنے میں لیس دین 1 ہے, اور اس ریجن میں بھی ہمارے ابھی فی الحال یہ انڈر کنٹرول. لیکن اٹ از انڈر کنٹرول. اقتصادی طور پہ عام آدمی کا ابھی بھی برکس نکلا ہوا ہے. خاص طور پہ جو یہ چیزیں آئی ہیں نا اکانومی کے اوپر, جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قلتیں, آٹا, گندم, چینی, فیول کا کرائسس, یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ, اس سے لوگ بہت تنگ ہیں. شاہ صاحب بریک کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے یہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں روزمرہ کی, اور بے روزگاری بھی بڑی ریکارڈ پہ ہے, تو ان چیزوں پہ حکومت کو توجہ دینی پڑے گی فوری طور پہ. اور یہ دوسری سے میں قطع کلامی معاف, یہ کچھ کرائسس جو ہیں یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ خود حکومت کے پیدا کرتے ہیں. اچھا, میں نظامی صاحب نااہلی کے کچھ آپس میں عدم اتفاق کے نہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دا فیڈرل گورنمنٹ از دیر, اینڈ ان دا 2 پروونسز PTI کی گورنمنٹ ہے, تیسرے میں الائنس ہے, چوتھے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو میں کہنے سے رہا کہ اگر آٹا کی قیمت اوپر جائے تو ہم کہیں کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے, یہ تو دس از انفیئر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں نا, بلیو می, اس سے مافیا, آج سے کارٹیل, جس چیز کو بھی آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں وہ اتنا آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کو. شاہ صاحب لیکن بات میری گزارش سن لیں, یہ دیکھنا ہے جو میرا میں صرف آپ کی جواب دینے میں ضرورت ہوگی کہ مافیاز تو پہلے سے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کا کام تو یہ نہیں کہنا کہ مافیا, ان کام کہ مافیاز کو توڑ کے لوگوں کو کی سہولت کاری کریں. ہاں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
آپ اگر PIA والا یہ سن لیں نا، believe me آپ رو پڑیں گے. نہیں مجھے معلوم ہے بہت ساری چیزوں. The way the civil aviation was issuing the permits, the way they were being examined, the way they were appearing, believe me, I swear this can only happen in this country. And this is not this government. اس گورنمنٹ نے تو ایک بندے کو بھی لائسنس نہیں دیا. وہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن سارے مافیاز ایک دم شریک کریں گے. مثلا شوگر کا لیں، کورٹ جانا تو ان کا حق ہے نا. جی سر بالکل جائیں. لیکن اب دیکھیں جس طرح یہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا پائلٹوں کا، بھائی کریش ایک طرف ہو گیا، اوپر سے آپ نے پائلٹوں کا ایسا بم چلایا کہ ایئر لائن ہی بند ہو. نو، ایئر لائن بند نہیں ہوئی. ایئر لائن کھلے گی اور اس طرح کھلے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیں ہم لمو میں نہیں رہنا چاہتے. لوگوں نے بڑی دنیا نے کہا کہ یہ غلط نہ ہو، اس کے جی اس کی انگریزی اور ہو سکتی تھی. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انکوائری سپریم کورٹ نے پہلے انیشیٹ کی ہے، 2018 کی چل رہی ہے. اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ شروع ہوئی تھی. اور اس 2018 کی انکوائری میں دیر آر کوائٹ اے فیو میکینیکل پیپل، ٹیکنیکل پیپل، دی کیبن کرو، دی جو فلائنگ ہے، کافی آدمی جو تھے دے ور انڈر سرویلنس، کئیوں کے لائسنس کینسل ہو چکے تھے. یہ جو ہوا ہے، یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کریش ہوا ہے، دس واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں آپ کب تک دنیا سے آج کل کوئی چیز چھپا نہیں سکتے نظامی صاحب. آپ ایز اے پاکستانی جب مجھے یہ پتہ چلے گا نا کہ میرا جہاز فلانی جگہ میں نہیں جا سکتا، ایٹ لیسٹ آئی ول اسکولڈ دیز پیپل، ایٹ لیسٹ آئی ول ٹیل دیم کہ یار انہوں نے غلط کام کیا. لیکن یہ دیکھیں نا اکاؤنٹیبلٹی. آوا کا ہوائی بگڑا ہوا جیسے آپ نے، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں، آوا کا ہوائی بگڑا ہوا ہے. اس وقت جو صورت حال ہے اس میں اٹ از لائک تھروئنگ دا بیبی ود دا باتھ واٹر، کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے. یہ آپ دیکھیں نا اکانومی کا پہیہ تو بالکل منجمد ہے. نہیں، وی آر ڈوئنگ بیٹر دین دی انٹائر ریجن ایز فار ایز دس تھنگ از کنسرن. اکانومی ہماری دوسرے ملکوں سے بری فگر تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا سر، فگر یہ نہیں کہہ رہے مائنس میں ہمارا گروتھ ریٹ ہے. FBR کا آپ نے 5واں چیئرپرسن لگایا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، از دس دا ڈوئنگ آف دس PTI گورنمنٹ ان پچھلے 1.5 سال 2 سال میں؟ پچھلے 10 سال کو نظامی صاحب، پہلے 50 سالوں کو آپ کچھ نہیں کہتے، اور پچھلے اس 1.5 سال کے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ اتنے تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے 4 سال ہوتے نا، تو پہلے 2 سال وہ کہتے رہتے پچھلی حکومت جو ہے وہ بڑا غرق کر گئی، اگلے 2 سال اس کو اپنی پرفارمنس سے لڑنا پڑتا. تو آپ کا بھی وقت آ گیا کہ آپ کوئی اپنی بھی تو کارکردگی دکھائیں نا. نہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں ایز فار ایز دا میڈیا از کنسرن، میں میڈیا والوں کو، سارے دوست یار ہیں، بھائی ہیں ہمارے، مطلب ابھی اس اچھے کام میں 10-20 سال تو ہمیں ہو ہی گئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یار پلیز ڈو کریٹیسائز. دیکھیں میڈیا جو ہے نا، جب تک یہ کریٹیسائز نہیں کرے گا گورنمنٹ کو، کیونکہ اپوزیشن تو ہوتی ہے ٹینٹڈ، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. میڈیا شوڈ کریٹیسائز دا گورنمنٹ، لیکن یہ ضرور دیکھے کہ کیا اس گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں. اگر گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، اف وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، پیس میں بھی سلو. وہ میں نہیں کہتا کہ ہم بھاگ کے جا رہے ہیں کہ ہم ملتان جانا ہے اور ہم گاڑی پہ بیٹھ گئے، نہیں، شاید ہم پیدل چل رہے ہوں. دیکھیں بڑی کمپلشن، یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے نا ہمارا، بہت زیادہ کمپلشن ہے سر. میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ تو ابھی دیکھیں نا، ایون ان دا پریزیڈینشیل فارم آف اے گورنمنٹ، آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے انڈیپینڈنٹ مین. میرا تو خیال ہے سوائے روٹی کھانے کے یا ود ہز فیملی، آئی ڈونٹ تھنک سو انڈیپینڈنٹ. اس کو تو کوئی ایک بات کرتا ہے تو 14,000 بندے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ابھی دنیا جو ہے نا چینج ہو گئی ہے سر. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ابھی، اب پریزیڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے، پرائم منسٹر تو بااختیار ہے نا میرے نزدیک، اور یہ سارا کچھ فکس کرنا جو ہے یہ ان کے فرائض منصبی بھی شامل ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے مثلا آپ کوئی اقتدار کے حوالوں کے لیے آپ کو نئے نہیں، آپ نے مشرف کا وقت گزارا ہے، اور یہ ہوم منسٹر اور آئی بی کے چیف کے طور پر، ہوم سیکرٹری اور آئی بی کے چیف کے حوالے سے آپ کچھ بہت کچھ پتہ ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح کی ان فائٹنگ اس کیبنٹ میں ہو رہی ہے؟ فہد چودھری صاحب جو ہیں وہ گھر کا جو وہاں بانٹا ہے وہ بیچ چرائے کے پھوڑ رہے ہیں، وہ اسد عمر صاحب اپنی جگہ پہ ناراض ہیں، شاہ محمد قریشی کہ دوسری طرف ڈائریکشن ہے. یعنی اور ایک پارٹی کے اندر ایک
بہت بڑی بقول راجہ ریاض کے 22 آدمی جو ہیں بغاوت کرنے کے لیے بیٹھے، اور آپ کی کولیشن پارٹنر ہے وہ BNP چھوڑ گئی ہوئی چودھری برادران کا بھی ذرا میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے اگلے دن بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی. دیکھیں جب الائنسز بنتے ہیں نا، الائنسز کے بھی طریقے ہیں نا نظامی صاحب. ایک تو کہ پری الیکشن الائنس ہو جائے، 2 پارٹیاں میں اور آپ اکٹھے الیکشن لڑے، وہ تو ہوا نا. آپ اپنا الیکشن لڑے، میں اپنا الیکشن لڑا، سارے انڈیپینڈنٹ لڑے اپنا اپنا. سوائے میرا خیال ہے چودھری صبان سے شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہو. انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں، دیر اون مینڈیٹ، وہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں. ان کا ایک اپنا پلان ہے ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو پٹ رائٹ دیئر کانسٹیچوئنسیز. ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ ہم نے آگے سیٹیں کیسے جیتنی ہیں. PTI کا ایک اپنا نظریہ ہے. ایک تو یہ ڈفرینس ہو گیا، یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. جس وقت ایبسولوٹلی میجورٹی نہ ہو اس وقت یہ پرابلم ہوتے ہیں. میاں صاحب تو اللہ وہ دیکھیں کتنے لکی تھے. ابھی پتہ چلتا ہے نا جو وہ 2013 میں انہوں نے تقریر کی تھی مینڈیٹ کہ جی مجھے 2/3 میجارٹی دیں، حالانکہ 9 بجے رات کے کہہ رہے تھے کہ مجھے مینڈیٹ دیں تاکہ میں کام کر سکوں گا. ابھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ صحیح مانگ رہے تھے مینڈیٹ کہ 2/3 کے ساتھ تو وہ تو پھر ڈکٹیٹر بندہ بن جاتا ہے. ادھر میری بات کوئی اچھی چیز بھی ہے. کس سے مانگ رہے تھے مینڈیٹ؟ وہ جو ووٹ گن رہے تھے تو میں نہیں ہے جو ووٹ گین اس لیے کہہ رہا ہوں وہ گین کے تھیلوں میں ڈال رہے تھے حکومت کے بارے میں. سر میں آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ سر، آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ. میں کسی آئی ایم ناٹ سیئنگ دس تھنگ بیکاز آئی ایم ووٹ کون گن رہا تھا؟ ووٹ گن رہے تھے ROs. آئی ہیو جسٹ گیو یو این ایگزامپل. آئی ہوپ آئی ایم ناٹ شیئرنگ اینی سیکرٹ ود یو. ہمیں یورپین یونین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس تو ڈیتھ پینلٹی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو جب تک آپ اس کو ریموو نہیں کرتے ان ویریس کرائسس جو کہ ہمارے سے بندہ لیں گے ہم آپ سے پرزنر نہیں کریں گے. ابھی میرا خیال ہے جب کا میں آیا ہوں میں کبھی اس بل کو ایک ہاؤس میں لے کے جاتا ہوں، کبھی میں دوسرے ہاؤس میں لے کے جاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کیا، پھر وہ مجھے کہتے ہیں جی واپس لے آئیں. یہ سارے پرابلم ہیں یہی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے. جب آپ کے پاس ایبسولوٹلی میجورٹی نہیں ہوتی یہ تو ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل کہہ لیں اس میں پرابلم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو باتیں ٹھیک ہے. ہاں جہاں تک آپ ان بلٹ پارٹی کے کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں میرے خیال میں منسٹر انکلیو میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کچھ 3-4 ایسے منسٹر ہوں گے جو میرا خیال ہے ہماری ایج کے ہوں گے، یا کوئی میرے سے کچھ 5 سال کچھ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. باقی وزیچہ اعتماد باقی سب نہیں، باقی سب ینگ لوگ ہیں. دے آر آل 35 40 35. یہ وہ ہے. یہ کلچر چینج ہو گیا نا پالیٹکس کا، نئی پود ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں، میں 62 میں جب گورنر میر محمد خان نے ادھر مارشل لا لگایا ایک قسم کا جو اسٹوڈنٹ کے اوپر، تو انہوں نے رنگ پھینکے ہمارے اوپر. ہم یہاں سے بھاگ کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کے میں پنڈی چلا گیا. ابھی موٹر سائیکل کے بیٹھ کے میں ادھر گاڑی پر جا رہا ہوں تو موٹر سائیکل والا میرے پاس سے شو کر کے گزرتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہیں گر نہ جائے. دس از ایج. ٹھیک ہے، جو ایج ہوتی ہے نا وہ آپ کے ریفلیکس، سوچنے کا طریقہ، یہ وہ. تو جو ینگ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دل یہی کرتا ہے کہ یہ ابھی کام ہے نا، یہ ابھی ہو جائے. ہاں جی، لیکن دیکھیں نا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آئی ایگری ود یو، میڈیا کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپس میں بیٹھ کے تو اس سے بھی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کو سٹوری پتہ چلے تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں یو شوڈ ناٹ واچ ڈیٹیل. پھر یہ کہ ٹویٹس کی بیماری آ گئی ہے. اب فواد چودھری صاحب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا کیا کام ہے یہ ٹویٹ کریں کہ جی نواز شریف اور الطاف حسین کو واپس لایا، جب ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری ان سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے. لیکن جس کا کام مجھے ساتھ جی یہاں ایک فری فار آل جو چیز ہے اور ایک ڈسپلن ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تو واقعی ٹھیک ہے ساری بات. اب خان صاحب کو تو 20 سال ہو گئے نا پالیٹکس میں، ان کو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کل کے، اب وہ بھی 60 کے اوپر کے پلٹے میں نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر. یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جو ارتعاش ہے یہ اس کو وہ خود انکریج کرتے ہیں. نہیں، وہ انکریج اس لیے نہیں کرتے. ہی ڈز ناٹ ہیو اے مطلب ہے ان کا کوئی یہ موٹیو نہیں ہے جس طرح کہ پرانا سونا تھا. اف یو ریممبر جب
یہ لوگ کہتے تھے کہ چودھری نثار کی اور خواجہ آصف کی جو لڑائی ہے میاں صاحب خود کراتے ہیں، یا جو یہ فیصل آباد والے تھے، کیا نام ہے ان کا، جو ان کے چودھری رانا ثناء اللہ اور جو ان کے رشتہ دار ہیں دوسرے، وہ جو ناظم بھی فیصل آباد والے فیصل آباد والے شیر علی صاحب وغیرہ، جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ خود کراتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ تو دیکھیں نا 30 سال پرانی پارٹی تھی، ان کا میاں صاحب خود انٹرسٹ تھے، ان کو کوئی نو کہہ نہیں سکتے، تو وہ تو اس قسم کی گیمز کر سکتے تھے. عمران خان تو اٹ از جسٹ 2 years اولڈ پارٹی ہے ایز فار ایز دا فیڈریشن از کنسرن. پہلی دفعہ وہ ان کو یہ ان پاور آئی ہے تو ان پاور 2 سال ہی ہوئے نا سر. وین دیر واز اے پروونس، اس وقت پروونس میں بھی کولیشن تھی. دیکھیں نا وہ بھی 5 سال اگر دیکھتے ہیں تو اس میں لیٹر سے خٹک صاحب کی تو بڑی ٹریننگ ہوئی ہوگی، اور ان کو ٹریننگ ہوئی ہے اینڈ ڈیڈ ویل دیٹ ہی کیم بیک ود اے 2/3 میجورٹی. میں تو ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن وہ 5 سال بھی ان کے اس لیے مشکل تھے کہ کولیشن تھی. ٹھیک ہے نا جی. اس میں تو ایز فار ایز ٹریننگ کا کنسرن ہے تو اس میں تو عمران خان صاحب تو کوئی ڈائریکشن ہی دے سکتے تھے نا. آن دا ہینڈز ڈاؤن تو ابھی ان کو پتہ چلا ہے نا ان 2 سالوں میں کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے. ایک میرے ذہن میں ہمیشہ سوال آتا ہے، خلائی مخلوق اپوزیشن الزام لگاتی رہتی ہے حکمران جماعت پہ، اور یہ ہے کولیشن پارٹنر کہ بھئی سلیکٹڈ ہے، یا ہمیشہ بلاول بھی یہ کہتا ہے. لیکن یہ کیا ان کو جان کے اتنی میجورٹی دی گئی ہے کہ یہ بیچارے کولیشن کے مرہون منتوں؟ اب حال یہ ہے کہ آپ نے چودھری برادران کا ذکر کیا. چودھری برادران حالانکہ آپ سے الیکشن کٹھے لڑے ہیں سے، وہ روٹھے رہتے ہیں. بی این پی چھوڑ گئی آپ کو. آپ کے اپنے آدمی جو ہیں وہ اعلان علم بغاوت بلند کیے بیٹھے ہیں، اور آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں لیکن خان صاحب اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تادبی. نہیں، تغیبی کارروائی نہیں ہے میرے خیال کے مطابق. دیکھیں ہر ایک آدمی کا، پنجابی کا ایک محاورہ مجھے اگلے دن میرا چھوٹا بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ آپ انٹرویو دیتے ہیں آپ پنجابی کی مثالیں نہ دیا کریں. جی بالکل. تو میں نے اس کو بولا کہ یاد دیکھو میں پنجاب میں پیدا ہوں، گرو نانک اسکول میں سے پنجابی کی مثال ہے وہ ٹرانسلیٹیبل. میں کیا وہ پنجابی کی مثالیں دینا تو بڑی اچھی بات ہے. وجہ یہ ہوتی ہے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، یا واہ پہ جانی ہے یا راہ پہ جانا. ٹھیک ہے. بلیو می، ابھی عمران خان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ ہی از ویری ڈکٹیٹر ہیں جی، بات نہیں سنتے جی، یہ نہیں کرتے جی، وہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے جتنی باتیں وہ سنتے ہیں اتنا تو کوئی ڈیموکریٹک کا کوئی بندہ سن ہی نہیں سکتا. ہماری کوئی کیبنٹ میٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں کہ 7 5 6 گھنٹے بحث نہ ہو، اور ایجنڈا پوائنٹ 2 گھنٹے پہلے بحث ہو کے ایجنڈا پوائنٹ شروع ہوتے ہیں. اینڈ پیپل آر فری، پیپل آر ٹاکنگ. خدا کی قسم دل بچ جاتا ہے کہ یار بس کرو ابھی. اینڈ ہی ایز اے پیشنٹ ہی از لسننگ. ٹھیک ہے نا. دیٹ از نمبر 1. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہی از ایروگینٹ. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، میں کوئی اس ایج میں کوئی مکھن نہیں لگا رہا. نہیں، آپ مکھن لگانے کی ضرورت. ہاں جی، دس از واٹ اٹ از. نمبر 1 آپ مجھے یہ بتائیں کہ اف دا پرائم منسٹر وانٹس کہ نو بڈی شوڈ اسپیک، اور وہ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ اچھا بھائی لیٹ اسٹارٹ ود ایجنڈا پوائنٹ، کیبنٹ سیکرٹری کو بولے نمبر 1 کو بولے گا نہیں، وہ سنتے ہیں بات. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وہ سنتے ہیں بات. دیٹ از نمبر 1. ایجوکیشن کیا مقصد ہے؟ سنتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں. میں کہتا ہوں شاید اتنی نام ہی سننی. کہیں ضرورت زیادہ نہیں سنتا جس سے یہ جی ضرورت زیادہ تو نہیں ہے آزادی دی ہوئی اپنے اس میں ہمیں پھر دیکھنا چاہیے نا. سانو وی شوڈ تھنک اوور اٹ کہ اگر ایک بندہ ہاتھ لے رہا ہے تو بائیں نہ لے لیں. صحیح ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. سو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا کیونکہ میرے خیال میں پارلیمنٹری فارم آف اے گورنمنٹ میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے نظامی صاحب، وی آر 165 آئی تھنک فرام دا پی ٹی آئی ادر دین دی الائنسز، جو 5 بی این پی کے ہیں، 5 ان کے ہیں، 1-2 انڈیپینڈنٹ ہیں، پھر جے ڈی اے کے ہیں، 4 بندے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر میں کوئی 10 بندے ہوں نا، ہمارے آپ نے کمبائنڈ فیملی سسٹم ابھی تو وہ خیر رہا ہی نہیں. گاؤں میں ہے کسی کو، ایک گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ونک کے لوگ ڈفرینٹ کلچر سے لوگ آئے ہوئے، اور ان سب کو ان گڈ ہیومر رکھنا. اور گڈ ہیومن اس وقت رکھنا، میری بات سنیں نا، ہمارے گڈ ہیومن لوگ ایم این اے کس طرح رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ننکانے کا حلقہ ہے، دونوں کو آپ جانتے ہیں، رحمت صب علی خان اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بیٹی کو بھی آپ جانتے ہیں، برجیس طاہر صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں. انہوں نے پچھلے 2-5 سالوں میں جو ان کے گزرے ہیں
انہوں نے کم سے کم 3-4 ارب روپیہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں لگایا ہے. اچھا یہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ گورنمنٹ نے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے 2 سال ہو گئے ہیں. آئی ایم بیٹر آف, کیونکہ میں بابا گرو نانک کی وجہ سے مجھے شاید 4 پیسے زیادہ مل جائے. ہم 30 کروڑ آگے نہیں میں جا سکا. باقی کہ ہماری کنسٹیچوئنسی 15 کروڑ کے آگے نہیں جا سکے. نوکریاں ہیں وہ کہتے ہیں میرٹ پر دیں. اسی لیے لوگ ناراض سن لیں, میری بات سن لیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب آپ نیا پاکستان مانگتے ہیں تو پھر کچھ سیکریفائس بھی تو کرنا چاہیے. میں نے اگلے دن عمران خان صاحب کو اسمبلی میں ملا تو میں نے ان سے ہیلو کی, تو میں نے ان سے وقت مانگا اور ساتھ میں نے ہنس کے یہ بھی کہا, میں نے کہا سر نوکری شوکری نہیں مانگنی. سو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرکس اینڈ پریویلیج جو کہ ان لوگوں کو, ہمیں ساروں کو عادت پڑی ہوئی تھی, وہ ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب دے نہیں رہے. اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ دیتے, کیوں نہ دیتے؟ ان کے پاس اب پیسے ہیں ہی نہیں. جب پیسے ہیں نہیں, نوکریاں کدھر سے لائیں؟ ہم تو پہلوں کو تھوڑا کر رہے ہیں. سو اس لیے ایک بریک لیتے ہیں, ہاں جی. پھر ذرا کوئی اور ذرا کچھ آزادی صحافت پہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی. تو یہ ایک بریک کے بعد, ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. شاہ صاحب, یہ آج کل جے آئی ٹی کا بڑا شور مچا ہوا ہے. آپ بڑے چرپاکار گاگ آدمی, آپ نے کئی جے آئی ٹی دیکھی ہیں, ڈھائی ہیں. اب یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی ہے, جو سندھ حکومت جاری کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جے آئی ٹی ہے. اور جے آئی ٹی کے بیسس پہ ایسی سیاست ہو رہی ہے جس سے میرے خیال سے دونوں پارٹیاں ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. دیکھیں سر, یہ دونوں انسیڈنٹ جب ہوئے تھے ہم تو اس وقت ریٹائرمنٹ زندگی گزار رہے تھے. یہ بگننگ کی غلط ہوئی. دیکھیں نا, جب جے آئی ٹی ہوتی ہے, جے آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی ہوگی تو جس حکومت نے کرائی گی اس کو پبلش کرے. ابھی جے آئی ٹی بنا کے تو گھر تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پہلی تو یہ غلطی ہوئی. آئی ڈونٹ نو ہو ہیز ڈن اٹ, میں تو اس میں گیا نہیں. دیکھیں, اٹ از سم تھنگ وچ از کنسرننگ دی پروونشل گورنمنٹ آف سندھ, کہ ان کی دونوں جے آئی ٹی ہوئی. ایک وہ اس کی بلڈنگ کے بارے میں جس میں وہ 250 بندوں کو جلا کے مار دیا, اور دوسرا یہ تھا عزیر بلوچ والی. پھر یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی کے اوپر لوگوں نے باتیں کی, دے وینٹ ٹو دا کورٹ, اور کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم میں ایسی چیزیں ہیں, اس میں تو نیشنل سیکیورٹی ہے. ابھی یہ جتنی جے آئی ٹی ہم نے دیکھی ہے یا میں نے سنی ہے, آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ, اس میں تو کوئی نیشنل اچھا دو ابھی میری سن لیں نا, یہ کیسے ہمارے ملک میں کیسے, یہ بھی سارا کچھ آپ پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو پرانی باتیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نیشنل سیکیورٹی, اچھا جی نیشنل سیکیورٹی ہوگی. پھر یہ ہوا کہ ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب نے, انہوں نے اسمبلی میں جب ان کو کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جے آئی ٹی ہے, اس میں یہ ہے. جو انہوں نے جے آئی ٹی شروع کیا اور جو انہوں نے جے آئی ٹی دیا اس کے 7-8 کاغذ ہی کوئی نہیں ہے. میں انفارمیشن جو کہ آ رہی ہے میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں, میں آپ کو یہ علی زیدی کی رپورٹ میں بھی نہیں ہے سر. وہ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے 7 کاغذ ہی بیچ میں سے نکال لیے ہیں. کہ یوں پر یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے ان کے اوپر اور دستخط ہیں, وہ کہتے ہیں اور دستخط ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہوں گی. ابھی انہوں نے یہ کہا ہے, سمپل چیز آپ یہ دیکھیں, 158 بندے اگر عزیر بلوچ کہتا ہے میں نے مارے ہیں, اس سے بھی زیادہ بلکہ 192 چلو 200 بندے تو ایک مارنا بھی رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ایک بندے کو مارنا دہشت گردی کی بدترین کارروائی تھی, اس کو کور کیا گیا. ٹھیک ہے نا سر. دیکھو نا کتنی سمپل چیز ہے. somebody should ask somebody کہ بھائی تم نے 192 بندے مارے ہیں, یہ کس کے کہنے پہ مارے ہیں؟ there is man behind the gun. who is that man? they should find it out. پھر یہ ہے کہ ابھی جس طرح کو انہوں نے یہ کہا ہے, اس سے انفارچونیٹ جو کچھ ہو رہا ہے. پھر ابھی تو علی زیدی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ 100 موٹو لیں جی اس کا, چیف جسٹس صاحب, اور دیکھیں اور دیکھیں کریں. ہاں, یہ تو معاملہ اب عدالت ہی کرے گی, اعلیٰ عدلیہ کریں جی. ادروائز نظامی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں, 72 سال ہو گئے ہمیں, ٹھیک ہے نا, 72-73 سال, آدھا گواہ بیٹھے. اگر ہم نے ہمارے حالات یہی رہے نا تو میرے منہ میں خاک, ہم 72 سال نہیں نکال سکتے. کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس حالت میں تو ہم اس طرح نہیں چل سکتے. نہیں, اس حالت میں میرا مطلب ہے کہ ہماری کوئی شے ٹھیک ہی نہیں ہے. نہیں, دوسرے چیز کوئی مجھے آپ بتا دیں, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہماری چیز ٹھیک ہے.
JIT کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ کسی چیز کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ لیکن وہ فیصل میں یہ کہہ رہا صاحب کے موٹر سائیکل پہ 2017 میں چھوڑ گیا، کوئی عجیب سی بات ہے یہ بھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ ناؤ آئی تھنک یو in your own capacity, me in my own capacity, judges in their own capacity, a driver in his own capacity, we should think it's enough. If we want to put this country right, everybody has to wake up, sir. This is a wake up call. شاہ صاحب یہ بتائیں مجھے، ایک ذاتی سا سوال ہے، آپ کا بھی دوست ہے، میرا زیادہ دوست ہے، جہانگیر ترین واز ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر، یہ کیا ہوا پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان JKT کے درمیان جھگڑا؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں سر، میں نے بڑا یہ کوشچن آپ نے زبردست کوشچن کیا ہے. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک دن کا اپنی کیبنٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا، دیکھیں جب اپنی ایک دو انڈرسٹینڈنگ، یہ میں نہیں، یہ پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ کہ دس از، آئی کین گیو یو مائی اسیسمنٹ. جب میری اور آپ کی اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، جس طرح کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، تو پروبیبلی دی پرائم منسٹر از ہرٹ. وائی ہی از ہرٹ؟ بیکاز ہی از ہرٹ کہ اف دس تھنگ واز ہیپننگ ان دا شوگر واٹ ہیز کم آؤٹ، جہانگیر ترین شوڈ ناٹ ہیو بین اے پارٹ آف دیٹ، ہی شوڈ ہیو ٹولڈ می. جہانگیر، یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ پارٹ آف واٹ؟ میری جو کچھ بھی ہو رہا تھا، میں دیکھیں میرے پاس تو وہ گاؤں میں ہوتا ہے ویلنا گڑ بنانے والا، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو، بٹ میرے خیال میں پرائم منسٹر فیلٹ دس وے کہ جب یہ سارا کچھ شوگر کے بارے میں دنیا یہ کر رہی تھی، تو جہانگیر ترین بینگ از رائٹ ہینڈ مین، ہی شوڈ ہیو ٹولڈ ہم. یہ PTI کے اکثر ارکان جو ہیں یہی کہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہونی چاہیے یہ وہ، لیکن صحافت اپنے آپ کو اتنا پابند کیوں محسوس کر رہی ہے موجودہ دور میں؟ یہ سر دراصل صحافت کو، اس میں تو کوئی شک نہیں سر کہ دس از دا فورس ہے. اور میں تو 10 دفعہ لوگوں کو بتا چکا ہوں، میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں آن ایئر ابھی کہہ رہا ہوں کہ صحافت جو ہے نا، آپ چل اس وقت تک، صحافت اور وکیل یہ اسی وقت تک چل سکتے ہیں جب تک یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جس دن یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی خبر، ہمارا کام ہی ہے، میری سن لینا، نہ ان کی کوئی خبر پڑے گا، نہ کسی وکیل کو کوئی وکیل کرے گا. ان کی سروائیول یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ فورس شیڈول بن چکا ہوا ہے، فورس اپنا پلر آف دا اسٹیٹ ہو گیا ہے، دو اس کا جو کافی ایریا آف انفلوئنس ہے وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے. سوشل میڈیا ہیز گون ہیڈ آف یو ناؤ، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا از افیکٹنگ دی ماسز مور دین دی پرنٹ اینڈ دا الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ 22 کروڑ عوام ہے. ادھر تو ٹی وی کو دیکھے گا تو سنے گا نا، اخبار کو پڑھے گا تو ہے نا، تو ٹیلی فون تو ہر کسی کے ہاتھ میں، واٹس ایپ آنا جانا سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹیک اوور کر لیا. لیکن ایشو یہ ہوا آج ہوا ہے، یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ کب ہوتی ہے. لیٹ اس سے آپ کا ایک سیگمنٹ آف ہے کہ آپ ایونٹ رپورٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مرڈر ہوا ہے، نو اینی نیوز پیپر اٹ ڈز ناٹ رپورٹ کہ مرڈر ہوا ہے، تو وہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ایونٹ رپورٹ تو ہے نا. نو بیوٹی از کہ جو ایونٹ مرڈر ہوا ہے اسی طرح لکھے، تو آئی تھنک دا گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ایک آدمی کو پسٹل لگا، اس نے اس کو مار دیا، یہی لکھا ہے، اس میں مرچ مسالہ نہ ہو. مس انڈرسٹینڈنگ بوتھ سائڈ سے تب ہوتی ہے وین دیر از اے رانگ رپورٹنگ، رانگ کریٹیسزم. ہماری NCOC ہے نا، آپ جا کے پوچھ لیجئے گا، آپ کے کافی لوگ آئے ہیں، آپ نہیں آئے ادھر، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں. میں آئی ایم آف دا اوپینین کہ اس میں سارے آئیں، آ کے دیکھیں ہاؤ دا ٹیم از ورکنگ، تاکہ جتنے آپ کے مسکنسیپشنز ہیں مائنڈ میں کہ جی ایسے ہی سوئے صبح اٹھ کے لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، سوئے اٹھ کے کہتے ہیں جی ابھی یہ انڈسٹری کھل گئی، سوئے کے کہتے ہیں یہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. دیر آر لاٹ آف پیپل، دے آر پٹنگ دیئر برین ٹوگیدر. دیر آر کوائٹ اے فیو پیپل ہو آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹو فائٹ اگینسٹ دس وائرس. تو یہ جتنا میڈیا جو ہے وہ اوپن، گورنمنٹ اوپن ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ایوری بڈی شوڈ بی اوپن. نہیں، لیکن شاہ صاحب تاثر یہ ہے کہ آپ حکومت وقت کی تعریف کرتے رہیں، خان صاحب کی تعریف کرتے رہیں، مالا جپتے رہے تو آپ بہت اچھے ہیں. اگر آپ دوسرا ویو دیں تو آپ لفافہ جرنلسٹ ہیں.
نہیں یہ ویسے تعریف تو مجھے بھی اچھی لگتی ہے، تعریف تو اچھی لگتی تو ہے، فطری بات ہے. آگے نہ سمجھ، وہ تو فطری بات ہے، لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اگر میں ایک چیز نہیں کر رہا اور میری کہیں گے وہ تعریف نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے. دیکھیں نا، میں مثال کے طور پر میں ایک کام نہیں کرتا، رائٹ، آپ کہیں کرتا ہوں میں، وہ تو جھوٹ ہے نا. وہ یا میں لڑ سے جی نماز نہیں پڑھتا، آپ کہیں جی یہ تہجد گزار ہے، تو جھوٹ ہی ہے نا. ایسے بھی ہوتا ہے ویسے. ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کریڈیبلٹی ہم خود اپنے نیچے کرتے ہیں. اور ایک لاسٹ اس کے اوپر میں آپ کو نظامی صاحب بات بتاؤں، جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا کسی نیوز پیپر کی، کسی جرنلسٹ کی، وہ میں نہیں بناتا، میں تو نہیں بنا سکتا. آپ میرے دوست ہیں، میں تو ہر چیز کہوں گا نظامی صاحب از A1، لیکن آپ نے اپنی کریڈیبلٹی آپ خود بناتے ہیں. یہ تو پتہ، یہ تو خیر ایک مسلمہ اصول ہے. اچھا یہاں صاحب یہ بتائیے، جو کلبھوشن یادو ہے، اس نے کہا کہ میں ریویو میں نہیں جاؤں گا، میں معافی کی وہ رحم کی درخواست ڈالوں گا. یہ کیا گیم ہے اس کے پیچھے؟ اس میں I'll be مطلب it will not fair for me to give a comment on this. میں نے بھی کل سنا ہے اس کا جو نیشنل میں اس کو ساری فیسلٹیز دی گئی، گورنمنٹ نے سارا کچھ کہا ہے. ہی از اے کنفرم ٹیررسٹ، اس نے خود مان لیا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے اوپر اس کا یہ سٹانس جو ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ ریڈ ان بٹوین لائنس. مجھے اس کے اوپر آئی ناٹ بی ایبل ٹو کمنٹ. کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی کہ وہ اپیل کرے گا تو اس کو معاف کر دینا؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹ. میں آئی ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن دس. یہ تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک جو ٹیررسٹ ہے. شاید میں نے تو باقی باتیں بڑی پوچھی جو آپ کے براہ راست شعبے سے نہیں، لیکن جو یہ ہوا ہے جو کچھ اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک، ایک تو ظاہر ہے کہ بڑی کامیابی سے ہم نے اس کو تھوارٹ کیا، لیکن یہ جو شواہد مل رہے ہیں اس سے یہ BLA انڈین بیٹ کوئی معاملہ تھا یا کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سر اس کا سمپل اینڈ نٹ شل میں آپ کو یہ بتا دوں. دیکھیں جو مودی صاحب ہیں نا، ہی از اوپن کوائٹ اے فیو فرنٹس. ہی ہیز جسٹ گان، اس نے ہندتوا جو اس کا کانسیپٹ تھا 1920 وہ نازی والا، وہ اس نے لگا کے امپلیمنٹ کر دیا. ابھی دیکھیں انڈیا جیسا ملک جو کہ نان الائنڈ کنٹری کا بادشاہ تھا، ایک قسم کا لیڈر تھا، اس کے جتنے اس کے ساتھ دائیں بائیں رہنے والے ہیں کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں. دیٹ از نمبر 1. ہی از ہیونگ ناٹ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ہی از ہیونگ کانفلکٹ ود ایوری باڈی. نیپال جیسوں کے ساتھ بھی اس نے کانفلکٹ شروع کر دیا، ساروں کے ساتھ شروع کر دیا. ایک تو یہ. دوسرا اس نے جو ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ، ہی از آلموسٹ ورچولی انیکسڈ کشمیر. یہ ہے ٹھیک ہے نا، لیگلی اس نے 377 ختم کر دیا، 235 ختم کر دیا، بندے لا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس پر توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ میرے دشمن ہیں تو میں آئی فائنڈ آؤٹ کہ ویئر آئی شوڈ ہیٹ یو، ویئر یو ہیو دا پنچ. ابھی دیکھیں نا کہ BLA والے کہاں چلے ہیں، وہ آ کے ادھر کیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر اس آدمی کی تصویر دیکھی ہوگی ود ون آف دا پریزیڈنٹ آف آر کنٹری، جس کے ساتھ ہے اس کی تصویر، اس لڑکے کی. دیور کال انٹرسیپشن جو ہوئی ہیں، وہ دیور ٹاکنگ ٹو اکراس دا بارڈر، کہاں ان کو ٹریننگ ملی، کہاں پیسے ملے. نظامی صاحب اٹس اے ویری بگ آپریشن. دیکھیں لاہور میں 3 بندے آ کے ادھر کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں. پیپل مسٹ انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ جسٹ کہ ادھر سے گاڑی میں بیٹھے اور ادھر آ کے انہوں نے بندوقیں مار کے چلے گئے. نو، دے کم، دے اسٹیبلش اے بیس، دے کلٹیویٹ دا لوکل، دے اسٹے، دے ریکی، میک اے پلان، میک اے ریہرسل، شاید ریہرسلیں بھی کرتے ہوں، اور پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے میرے نزدیک کہ ان کے سلیپر سیل بھی ہے، ان کے سیف ہاؤسز بھی ہیں، اور اسلحہ اندوزی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ یعنی ایک طرف تو ہم نے ٹیررزم کو کہتے ہیں کہ ڈیفیٹ کر دیا، لیکن یہ فنکار رہا ہے ابھی بھی جو ہدایت، یہ بڑے بچے ہیں ہم اس پہ بہت. اس سے جو سچویشن ہے، اٹ وارنٹس دی لیڈرشپ آف دس کنٹری، دا سینئر لیڈرشپ آف دس کنٹری، رادر دین اسمبلی میں بولنے سے. آئی تھنک دیر از اے ٹائم when the senior leadership of this country should sit down and find a solution for this.
شاہ صاحب یہ وقت نہیں آ گیا کہ جو اتنے ملک کو مسائل ہیں اپوزیشن جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم -1 بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، اب یہ APC ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب نیب کے بارے میں آج کل سپریم کورٹ میں جو کہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. یہ وقت نہیں آ گیا کہ کوئی ہیلنگ ٹچ ہو، اپوزیشن اور حکومت جو ہے کسے کنسنسس بلڈنگ کی ایکسرسائز ہو، اور یہی تو پارلیمنٹری نظام ہے. پارلیمنٹری نظام میں نے تو پچھلے انٹرویو میں بھی اپنے میں یہ کہا تھا، اف somebody thinks کہ میاں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کسی لیڈر کے پاس بیٹھ کے پائے نہاری کھانا شروع کر دیں اور دوسرے کے بعد جا کے اونٹ کے دودھ کی کھیر کھائیں تو وہ تو مشکل ہے، وہ تو نو گو ایریا ہے. یس پیسے لے آئیں تو بسم اللہ ہے میرے خیال میں. دس از مائی اسیسمنٹ. آئی ایم ناٹ کہ ان کے مائنڈ کا مجھے نہیں پتہ. دیکھیں نا، دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر رائٹ آن دا گراؤنڈ نظر آتی ہیں. نظامی صاحب ابھی تو لوگ یہ ایک پارٹی آئی کس لیے تھی؟ اس کو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا تھا؟ لوگوں نے اس کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگوں کو پکڑ کر سعودی عرب کی طرح یہ پیسے واپس لے کے آئیں گے. اگر ہم پیسے واپس نہ لے کے آئے تو دیکھیے گا ہمارا رزلٹ کیا ہونا ہے. دس از واٹ دا پیپل وانٹڈ. ہم نے عمران خان نے کسی کو یہ بولا تھا کہ میں دودھ کی نہریں بہا کے دے دوں گا؟ نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں بندے جو لوٹ کے گئے ہیں یہ پیسے واپس لاؤں گا اور جسٹس دوں گا. یہی دونوں چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور اسی کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. اگر اف دس پارٹی وانٹس، باقی کی چیزیں ہیں نا وہ تو ایز اے حکومت کرنی چاہیے. ایجوکیشن ہونی چاہیے، میڈیکل ہونا چاہیے، لیکن مینڈیٹ یہ تھا. این جو ہے اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ PTI سے زیادہ ہے آج کل. تو جب حلقے میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ننکانے میں جائیں نا تو جا کے PTI کا بھی دیکھ لیں اور پہلوں کا بھی دیکھ لیں. نہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا سر. دیکھیں نا وہ سر پارٹی ہے 40-45 سال کی، 4 دفعہ نہیں 3 دفعہ وہ فیڈرل میں رہ چکے ہیں، 30 سال 35 سال وہ پروونس میں رہ چکے ہیں. ان کے پاس پیسے ہیں، ریسورسز ہیں، مین پاور ہے. جو انہوں نے صفائی بھرتی کیے تھے وہ آج کل SP لگے پھر رہے ہیں اس ملک میں. جو انہوں نے کلرک بھرتی کیے تھے وہ AC لگے ہوئے ہیں. ان کی کیپیسٹی ہے، ان کا میڈیا ہے، وہ اس میں بہت زیادہ آگے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ، دس از آل پروپیگنڈا. یو گو اینڈ سی دا پیپل. میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے ابھی مہینہ ہو گیا، مائی بردر از آلسو سک، ہی از ناٹ دیئر. میں ایک دن کی آیا واپس تو آئی گیو اے رنگ ٹو دا پیپل اینڈ آئی اپالوجائز کہ یار کرونا کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، تو یہ ہے وہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ واٹ از دا فیڈ بیک. کوئی ہمارا یہ ایبسنس ہونے کی وجہ سے کوئی کام خراب تو نہیں ہے؟ بلیو می آئی سویئر سنگھ ایک بندے نے مجھے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سر کوئی غلط پرچہ نہیں ہو رہا، کسی کے خلاف غلط FIR نہیں ہو رہی، کسی کی ہم زمین ادھر نہیں لوگ چھین رہے. اللہ خیر صلی اللہ. نہ میں نے کسی کو نوکری دی ہے، نہ میں نے مجھے کوئی اتنا فنڈ ملا ہے کہ میں نے ہر گھر میں جا کے پمپ لگوا دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نظامی صاحب، اگر آپ لوگوں کو جسٹس دینا، وین یور لائف اینڈ پراپرٹی از پروٹیکٹڈ، اور کیا چاہیے؟ مطلب ہے کہ اسٹیٹ میں ٹو کرمنلس یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں یہ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. شاہ صاحب یہ تو باتیں تو چلتی رہیں گی، گپ شپ تو وقت ہو گیا اور باتیں بہت ہیں. تو میرے خیال سے کوئی آئندہ موقع دے گا تو آپ سے نشست باقی بات. تھینک یو ویری مچ سر، یو آر آلویز ویلکم سر. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.